دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مسلمانوں کی علمی برتری کیوں زوال پذیر ہوئی؟ دین اور سائنس کے درمیان تفریق نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے ان سنہری اور اندھیرے پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے، قرآن کی علمی دعوت کو سمجھیں گے اور ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو ہماری امت کو دوبارہ عروج کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے سبق ہے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کی انمول داستانیں اور قیمتی سبق جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل جہان دیدہ کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس علمی سفر میں شامل ہو جائیں۔ آئیے مل کر علم کی روشنی کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کا آغاز اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ یہ پیغام دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتا تھا۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو بار بار علم حاصل کرنے، تحقیق کرنے اور کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھیں ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ دوستو، یہ آیت ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنے اور غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ ابتدائی اسلامی تاریخ میں مسلمان علم کے ہر شعبے میں نمایاں تھے۔ دینی اور دنیاوی علوم میں کوئی تفریق نہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ یہ نظریہ مسلمانوں کی ترقی کا سبب بنا۔ انہوں نے نہ صرف قرآن کی تعلیمات کو سمجھا بلکہ اس پر عمل کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ دوستو، 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی میں مسلمان علماء نے دنیا کے مختلف علوم میں تحقیق کا آغاز کیا۔ بغداد میں بیت الحکمت کا قیام ایک انقلابی قدم تھا جہاں دنیا بھر کے علوم کا ترجمہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ قرطبہ اور دمشق جیسے شہروں میں بھی علم و تحقیق کے مراکز قائم کیے گئے۔ ان مراکز میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ فلسفہ، طب، فلکیات اور ریاضی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر مسلمان سائنسدان الخوارزمی نے ریاضی کے میدان میں انقلاب برپا کیا اور الجبر کی بنیاد رکھی۔ ان کی کتاب المختصر فی الحساب الجبر والمقابلہ نے یورپ کے ریاضی دانوں کو صدیوں تک متاثر کیا۔ اسی طرح ابن سینا نے طب کے میدان میں اپنی کتاب القانون فی الطب لکھی جو یورپی یونیورسٹیوں میں صدیوں تک نصاب کا حصہ رہی۔ ابن الہیثم نے روشنی اور بصریات پر تحقیق کی اور جدید کیمرے کی ایجاد کا راستہ ہموار کیا۔ یہ سب اس وقت ممکن ہوا جب دین اور دنیاوی علوم کو ایک دوسرے کا معاون سمجھا جاتا تھا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے تحقیق چھوڑ دی اور تقلید کو اپنا لیا۔ اس زوال کی ابتدا تاتاریوں کے حملے سے ہوئی جنہوں نے 1258 میں بغداد کو تباہ کر دیا۔ اس حملے میں لاکھوں کتب دریائے دجلہ میں بہا دی گئیں اور مسلمانوں کی علمی ترقی رک گئی۔ یہ زوال صرف تاتاریوں کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ خود مسلمانوں کی غفلت بھی اس کا ایک بڑا اہم سبب ہے۔ مغل سلطنت کے دور میں مسلمانوں کو دوبارہ اپنے علمی ورثے کو زندہ کرنے کا موقع ملا، لیکن بدقسمتی سے مغل حکمرانوں نے تعمیراتی منصوبوں کو زیادہ ترجیح دی۔ انہوں نے تاج محل، شیش محل اور دیگر شاندار عمارتیں تو بنوائیں مگر علم و تحقیق کو فروغ دینے کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہ اٹھایا۔ اگر مغل حکمران اپنے وسائل کو علمی ترقی کے لیے استعمال کرتے تو شاید امت مسلمہ کا حال آج مختلف ہوتا۔ برطانوی استعمار کے دوران مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو مزید نقصان پہنچایا گیا۔ برطانیہ نے اپنے تعلیمی ادارے جیسے آکسفورڈ اور کیمبرج مسلمانوں کے علمی ورثے کی بنیاد پر قائم کیے۔ ان اداروں نے سائنسی تحقیق کو فروغ دیا جبکہ مسلمانوں کو صرف دینی مدارس تک محدود کر دیا گیا۔ دین اور دنیاوی علوم کے درمیان یہ تفریق مزید گہری ہوتی گئی
اور مسلمانوں کی علمی برتری ختم ہو گئی۔ قرآن مجید میں تحقیق اور برتری کی اہمیت بار بار بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کائنات کے نظام میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے، جسے سمجھنے کے لیے تحقیق اور تدبر ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا گیا، اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دوستو، یہ آیات ہمیں قدرت کے رازوں کو سمجھنے اور علم کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ مسلمانوں کی زوال کی کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر 100 سال کے وقفے میں ان کی علمی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ بغداد کی تباہی کے بعد مغل دور میں بھی کوئی خاص ترقی نہ ہوئی۔ پھر جب یورپ نے صنعتی انقلاب کے ذریعے ترقی کے منازل طے کیے تو مسلمان پسماندگی کا شکار ہو گئے۔ اس علمی زوال کی سب سے بڑی وجہ دین اور دنیاوی علوم کے درمیان فرق تھی۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی سے دوری نے مسلمانوں کو عالمی ترقی میں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق میں عدم شمولیت نے ہمیں مغربی اقوام پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا۔ دینی مدارس میں سائنسی مضامین شامل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوان نسل تحقیق اور اجتہاد سے دور ہو گئی۔ یہاں چند سوالات ہیں جو ہر مسلمان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ دوستو، کیا ہم دین اور سائنس کو دوبارہ ایک ساتھ نہیں لا سکتے؟ کیا قرآن ہمیں تحقیق اور اجتہاد کی دعوت نہیں دیتا ہے؟ کیا ہم اپنی تعلیمی نظام کو اس طرح ترتیب دے سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ تحقیق کو فروغ دیں؟ کیا ہم اپنی نوجوان نسل کو قرآن کی روشنی میں سائنسی ترقی کی طرف راغب کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات ہمیں ایک نئے سفر کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی تاریخ کے ان سنہری ادوار کو یاد رکھنا ہوگا جب مسلمان دین اور دنیا دونوں میں رہنما تھے۔ ہمیں دینی مدارس کو جدید تحقیق سے ہم آہنگ کرنا ہوگا اور نوجوانوں کو علم کی روشنی سے منور کرنا ہوگا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور دوبارہ علم و تحقیق کی راہ پر گامزن ہوں۔ قرآن مجید کی رہنمائی سے ہم ایک بار پھر دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دین اور سائنس کو ایک ساتھ لے کر چلیں تو وہ دن دور نہیں جب مسلمان دوبارہ دنیا کی عظیم ترین قوم بنیں گے۔